نوشتہ دیوار تھی، ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ 9 مئی کے بعد چونکہ عمران خان اس وقت جماعت کے لیڈر تھے، بہت مشکل ہے کہ وہ آگے لیڈرشپ جو ہے نا اپنا رول ادا کر سکیں۔ آج سے 3-4 ماہ پہلے بھی ایک بات ہم نے سنی تھی کہ وہ کوئی کسی ایک شخص کو یا 3-4 لوگوں کو ملا کے تو ان کا ایک پینل بنا کے تو وہ پارٹی کے معاملات کو دیکھیں گے۔ بدقسمتی سے انہوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ان کی جماعت کو میں سمجھتا ہوں جس میں ہم بھی شامل ہوا کرتے تھے بہت بڑا دھچکا لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا چاہیے تھا کہ کیوں لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہم ان اداروں کے خلاف کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ پی ڈی ایم کے خلاف سیاست کریں۔ ادھر سے اگر بچ جاتے تو آج یہ جماعت جو ہے یہ یقیناً عمران خان بھی اس وقت اس سچویشن میں نہ ہوتے اور جماعت بھی اس سچویشن میں نہ ہوتی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں لاہور سے عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ڈیجیٹل نیوز۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اب کافی گرما گرمی دیکھی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے مسلم لیگ نون کی تو ان کی جانب سے بھی اپنی سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں اور پی ٹی آئی آج کل کافی تذبذب کا شکار دکھائی دیتی ہیں۔ ان تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ہاشم ڈوگر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ کاموکی میں جلسہ کیا گیا ہے آئی پی پی کی جانب سے، اب کیا لاہے عمل طے کیا جا رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے؟ پوری ایک سیریز ہے جو ہم نے اناؤنس کی ہوئی ہے جلسوں کی، اور 3 تاریخ کو قصور میں ہونا تھا، مگر وہ پھر ابھی ریسنٹلی ہماری 1-2 اور جوائننگز ہوئی ہیں، تو پھر ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیں تاکہ ہم اور بہتر سے بہتر اس میں پارٹیسپیشن کر سکیں۔ بہت سے سیاسی رہنما اب جیسے کہ زیادہ تر جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما تھے وہ آئی پی پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ آگے کون سے ایسے جو سینئر رہنما ہیں جو استحکام پاکستان پارٹی میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ پنجاب میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی معروف اور جو سینئر تھے وہ تو آلموسٹ اس وقت آئی پی پی کا حصہ ہیں، تو ابھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ جو ساؤتھ پنجاب میں ایک بہت بڑا ایک ان کا ایک گروپ ہے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، تو ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ کاف نے اپنے اتحاد کے لیے دروازے کھولے رکھے ہیں، انہوں نے ایک اندیا بھی دیا ہے کہ اگر جو نئی جماعت سیاسی جماعت جو ہے وہ اگر ہمارے ساتھ اتحاد کرنا چاہے تو ہم انہیں ویلکم کہیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی کیا پالیسی ہے اس حوالے سے؟ کسی بھی جماعت کے ساتھ جو اگلا اتحاد ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور جس میں ہمارے پارٹی لیڈرشپ ہے وہ موجود ہوگی۔ اوبویسلی وہ بیٹھ کے سوچ سمجھ کے اس کا نفع نقصان دیکھ کے ہم یہ سارا فیصلہ کریں گے۔ ابھی تک تو ہمارا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ الیکشن الائنس کریں، اور الحمدللہ ہمارے پاس بڑی معقول تعداد میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ہیں، اور یہ وہ کینڈیڈیٹس ہیں جن کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے، تو یہ ابھی اس میں اس فیصلے میں بھی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت لگے گا کہ ہم اگلا لائے عمل ہمارا کیا ہوگا۔ اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں، جیسے ہی عمران خان صاحب جیل میں گئے تو اس کے بعد سے اب دیکھا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف تذبذب کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ آج بھی ایک نئی آڈیو لیک صاحب نے آئی ہے بشرا بی بی کی اور ان کی لطیف خواجہ صاحب کی، تو کیا لگ رہا ہے کہ ان کی کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کا؟ یہی دیکھیں نا، ایک نوشتہ دیوار تھی، ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ 9 مئی کے بعد چونکہ عمران خان اس وقت جماعت کے لیڈر تھے، تو ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے کہ وہ آگے لیڈرشپ جو ہے نا اپنا رول ادا کر سکیں، تو اس وقت آج سے 3-4 ماہ پہلے بھی ایک بات ہم نے سنی تھی کہ وہ کوئی کسی ایک شخص کو یا 3-4 لوگوں کو ملا کے تو ان کا ایک پینل بنا کے تو وہ پارٹی کے معاملات کو دیکھیں گے۔ بدقسمتی سے انہوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ان کی جماعت کو میں سمجھتا ہوں جس میں ہم بھی شامل ہوا کرتے تھے بہت بڑا دھچکا لگا، تو ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے کہ وہ آگے لیڈرشپ جو ہے نا اپنا رول ادا کر سکیں۔ اب چونکہ ان کی آواز تو سامنے آ نہیں رہی، جو بھی وکیل صاحب اندر سے باہر آتے ہیں وہ ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آڈیو لیکس میں بھی آیا کہ کس طرح ان کی فیملی میں آپس میں خان صاحب کی جو اہلیہ اور ان کی بہنوں کے درمیان میں کوئی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ اب اس چیز کا بہت بری طرح شکار ہو گئی ہے تحریک انصاف، اور جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی۔ مائنس عمران کی باتیں بڑی دیر سے چل رہی تھی، اب ایٹ لیسٹ یہ چیز سامنے آ گیا کہ اب عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے نامزد نہیں ہوں گے، تو کیا لگ رہا ہے کہ مائنس عمران کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی الیکشن کے لیے راستے کھل جائیں گے یا ان کی بہتری کے لیے چیزیں سامنے آئیں گی؟ تو ایک مشہور قسم کی مثال ہے کہ جی کھمبے کو بھی آپ ٹکٹ دے دیں گے تو وہ جیت جائے گا،
तो वो खंबा कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उसमें करंट आता हो। ये ना हो कि वो खंबा कहीं वीरान बंजर जगह पे लगा हो, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। माइनस इमरान के बाद क्या लगता है कि इमरान खान साहब को माफ़ी तलाफ़ी के मामलात को तय हो सकते हैं? जब अदारों की आपस में टकराव हो तो वहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। अगर ये एक इंडिविजुअल कोई ज़ाती इनकी होता मामला किसी एक फ़ौजी अफसर के साथ, तो वो एक अलग बात थी कि चलें जी आप बैठ के आपस में कर लें। अब मुझे नहीं समझ आती कि कैसे पूरा अदारा इस चीज़ को बैठ के तो दरगुजर करेगा और फिर उसके बाद हालात दूसरी तरफ जाएंगे। इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं, जिनके अपने बच्चे जो हैं वो कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कि जिनके बच्चे जब शहीद होते हैं, जब उस मासूम की उसकी जो डेड बॉडी उसके घर पहुंचती है तो उन पर गुजरता क्या है। जिस दिन इमरान खान को गोलियां लगी थी लॉन्ग मार्च के दौरान, तो उसी दिन नारा लगा था ज़मान पार्क में कि जिना हाउस चलो, तो वो एक इंडिकेटर था, उस पर गौर करना चाहिए था। क्यों नहीं उन्होंने नारा लगाया कि आएँ जी लिबर्टी जाके पुरअमन एहतजाज करें। उस दिन मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप को बैठ के इस पर सोचना चाहिए था कि क्यों लोगों का माइंडसेट हम इन अदारों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, बजाय इसकी कि आप PDM के ख़िलाफ़ सियासत करें। इधर से अगर बच जाते तो आज ये जमात जो है, ये यकीनन इमरान खान भी इस वक्त इस सिचुएशन में ना होते और जमात भी इस सिचुएशन में ना होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाशिम डोगर साहब ने अपने मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर ख़ासी गुफ्तगू की है। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। मज़ीद भी आपको सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर अहम जो अबूर है उस पर ज़रूर आपको आगाह करते रहेंगे। फिर वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़।